15 پیسے سے شروع ہوتا تھا, 25 پیسے لیتا تھا. ایک بات. دوسری اہم بات, 4.5 مرلے کا کمرشل پلاٹ, وہ نواز بابے کا جو پھڈا پڑا تھا, اس 4 مرلے کے پلاٹ پہ اس نے بابے کو دھمکایا کہ یوں کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. اس کا ایک بندہ قتل بھی کر دیا. یہ پچھلے الیکشن کی بات ہے. یہ جو بھی الیکشن ہوا ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحاد کے ساتھ موجودہ رجیم کے بنیاد جو بنا تھا, اسی الیکشن میں بابے نے ایک نظم لکھ دی اس کے والد کے خلاف, شفقت بھٹی کے خلاف. شفقت بھٹی کے خلاف, اور اس میں فیصل شفقت بھٹی بھی 1-2 مصرے ڈال دیے. اب وہ بڑا پڑھا لکھا خاندان ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ جو نواز فقیر وغیرہ یہ وہ خاندان بتائیں ان کے وہ دشمن دار, کلیار بھی ایون, یہ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور وہ شاعر ادیب قلمکار ہمارے قبیلے کا سمجھ لیں. اس نے ایک نظم لکھ دی جس میں 3-4 مصرے اس کو گراں گزرے. فیصل شفقت بھٹی نے کہا کہ میرے باپ کو بھی متون کیا, اہانت کی, اس کی توہین کی, اور مجھے بھی رگیدا ہے اس میں. اب میں اس شاعری کا بدلہ دوں گا. ایک اور جملہ سنیں. اہل سرگودا یہ کہتے ہیں کہ فیصل شفقت بھٹی خوف کی, خطر کی علامت تھا. صرف سرگودا ڈویژن کے اضلاع جو ہے نا, سرگودا, خوشاب, جوہر آباد, منڈی بہاؤدین, جو بھی گرد, اب منڈی بھی شامل کر لیں, نہر سے آگے وہاں جاتی ہے. اب وہ گجرات میں آتی ہے لیکن بہرحال اس کی جو حدود ضلع ہے, مطلب فیصل آباد سرگودا ڈویژن کے جو حصے ہیں اور گردنواں کے, ان علاقوں کی پولیس اس کے گھر سے قریب سے گزرنے سے ڈرتی تھی. یہ سرگودا کے لوگوں نے مجھے خود بتایا. اس سے ہٹ کے اس سے بات کریں گے کہ پولیس مقابلہ کیا ہوا. آپ یہ سمجھیں کہ فیصل شفقت بھٹی علامت تھا خوف کی. کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے والد کے خلاف نظم لکھی, مجھ پہ جو ہے نا تان و تشنی کیا. اب میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. ایک جملہ اور سن لیں جو اس کے ایک بہت بڑے قریبی شخص نے بتایا مجھے, ایک وکیل صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل شفقت بھٹی کسی سے زبان سے گفتگو نہیں کرتا تھا جتنی گولی سے, جتنی گولی سے گفتگو کرتا تھا. اور اسلحہ بھی ناجائز ہوتا تھا اس کے پاس. اس نے جملہ کہا, وکیل صاحب پنجابی ہیں سرگودا کے, وہ کہتے ہیں کہ پتر گل اور چیز, گال اور چیز, گولی تیجی چیز. یہ گل کی بجائے گولی اور گال دونوں کا استعمال کرتا تھا, انحصار کرتا تھا. اس نے بابا جی جو نظم تھی ان سے کہا جی کہ ہوشیار ہو جاؤ, میں بدلا لوں گا. اب نظم لکھ دی, اس کو اگر برداشت تحمل ہوتا, میں ہوتا ہوں اس کی جگہ پہ تو میں اس پہ انجوائے کرتا اس کو کہ یار بھلے یہ ہجو ہے, ہجو کہتے ہیں اس کو, اس قسم کی شاعری کو ہجو کہتے ہیں, ہجو گوئی. میں کہتا کہ بھلو ہجو, بھلے میرے ہجو ہے, مجھ پہ تنقید کی ہے, میرا تمسخر اڑایا, کچھ بھی کیا, لیکن میرا نام لے کے شاعری تو کی نا, مجھے ریفر تو کیا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ فیصل شوکت بھٹی کو یہ پازیٹیو لینا چاہیے تھا جو شاعری کی تھی. کوئی بھی پڑھا لکھا اچھا سمجھدار شخص ہو, قانون پسند ہو, لیکن باشعور ہو. لیکن اس میں شاعری میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پلاٹ تھا اس پہ اس نے قبضہ کیا, وہ ساری کتھا سنا رہے ہیں, اس میں ساری کہانی بتا رہے ہیں. اس نے کہا کہ اتنے پیسوں میں مجھے پلاٹ دے دو وغیرہ تیار ہو جاؤ. تو اور وہ پلاٹ بھی آپ بتا رہے ہیں 4-4.5 مرلے کا چھوٹا تھا. سا, ہاں چھوٹا پلاٹ. تو اس کے تو اتنی زمین تھی, تو یہ 4-4.5 مرلے کا کیوں؟ بس یہی بات پولیس بتا رہی ہے, لوکل پولیس, سرگودا پولیس بھی کہتی ہے. یہ علیحدہ گفتگو ہے, بحث ہے کہ لوکل پولیس پہلے خاموش رہتی ہے, جب CCD ایکٹ کر لیتی ہے تو وہ بھی پکے تھاندار بن جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. وہ ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ آپ کے ساتھ سرگودا پولیس نے تعاون کیا تھا, تو اس نے کہا جو نواز فقیر کی بیٹی تھی کہ ہاں بالکل انہوں نے کیا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعاون کیا تھا تو پھر یہ 8 قتل وہ اور پھر 7 ان کے قتل, یہ کیسے ہو گئے؟ بھائی جب جیل میں جاتا تھا وہ اتنے قتل میں نامزد ہوتا تھا. 35 مقدمات وہ ہیں, 35 جو اس کے خلاف سنگین نوعیت کے ہیں, قتل سمیت, 302 سمیت. وہ 35 مقدمات میں ایک بندہ ملوث ہو جن میں 302 بھی شامل ہے, بھتہ بھی, اغوا برائے تاوان, سارا کچھ. اگر سنگین واقعات پولیس کہہ رہی ہے, سنگین واقعات میں ایک شخص تھا, تو لوکل پولیس نے ایک دفعہ بھی اس کو ڈیٹین کیوں نہیں کروایا؟ پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہوم سیکرٹری کو لکھے کہ اس کے اور کچھ نظر بندی کے احکامات جاری کر دیں کہ جیل سے باہر آیا ہے, اور نہیں تو آپ حفاظت خود اختیاری کہیں اس کو ہم ڈیفینس
اس کی حفاظت. نہیں، اس کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیا جاتا تھا. کچھ کرتے ہیں اور انسدادی کارروائیاں 15 قسم کی ہیں. ہاں، جو کر سکتی تھی سرگودا پولیس کیوں نہیں کی ایک. اب یہ موقف کہ جی پولیس اس کے نام سے خوف کھاتی تھی، تو پولیس کیا ہوئی؟ جس ادارے کو عوام کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اتنی غیر محفوظ ہے کہ وہ ڈرتی ہے شفقت بھٹی سے یا اس کے بچے سے. کیوں ڈرتی ہے؟ وہ ڈرتی اس لیے ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، عدلیہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے فیصل شفقت کے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے تعاون کرتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. پولیس پہ تو الزام اسی طرح کے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے جھگڑے کی زمینیں پورے فیصلہ آباد، صرف فیصلہ آباد، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، خوشاب، جوہر آباد، سون، سکیسر، ان علاقوں میں وہ کہتا ہے یہ ذمہ داری کرتا تھا اور جھگڑے کی زمین ہی لیتا تھا. ایک سودا اس نے وہ نہیں ظاہر اپنا ٹیکا اس کا وجکا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب جہاں یہ اطلاع آ جائے گی کہ فیصل شفقت بھٹی نے جگہ خرید لی، بیانہ کر لیا، اب وہاں پہ کون جائے گا؟ اتنا اسلحہ اس کے پاس، اس کی دشمنی. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلیاروں اور بابا فقیر فیملی جو ہے ان کے ساتھ جھگڑے جو تھے نا، تنازع، وہ تھے تو پراپرٹی کا ہی، قبضہ کرتا تھا، چھڑواتا تھا. یہ اپنی جگہ پوری بیلٹ جھنگ سے بھکر تک، یہ پولیس کی عمال نامہ اس کا، جھنگ سے بھکر تک جتنے معروف مشہور شوٹر تھے وہ سب اس نے رکھے ہوئے تھے پولیس کے بقول. سارے شوٹر کون؟ شوٹر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اجرتی قاتل، پیسے لے کے ماری لیتا ہے. پنجاب کے وڈیروں کو وہ یہ شوٹر سپلائی کرتا تھا. پولیس کہہ رہی ہے، سرگودا پولیس بھی کہہ رہی ہے، CCTV بھی کہہ رہی ہے. اب ایک اور نئی بات کہ یہ بچ اس لیے جاتا تھا، پولیس کہتی ہے بچ اس لیے جاتا تھا کہ اپنا ڈیفنس ایلی بائی باہر جا کے طے کر لیتا تھا. آخری قتل جو 14واں ہے، 14ویں قتل میں پہلے 13 قتل تھے، اب 14ویں نویں فہرست جاری کی ہے، جو اس کے دوست کو قتل کیا ہے. اس میں بھی یہ 2 دن پہلے، مطلب 26 کو چلا گیا، 28 کو واقعہ ہو گیا، 1 سال گزر گیا اس کو. تو یہ اپنی ڈیفنس کی مطلب ہوشیار، شاطر، قوی تو تھا، سخت گیر تھا، متشدد تھا، اسے ظالم، جابر، سفاک سب کہہ رہی ہے نا پولیس، سب کچھ تھا. لیکن ان سب پہ بھاری اس کی ایک ہوشیاری تھی کہ چالاک اس قدر تھا کہ اپنے آپ کو قانون کی گرفت میں نہیں آنے دیتا تھا. اور میرا خیال ہے اسی زوم میں یہ واپس آیا ہے. میرا اندازہ اپنا یہ ہنچ ہے کہ اسی زوم میں واپس آیا ہے. اگر وہ واپس نہ آتا تو لایا جا سکتا تھا. وہاں پہ انٹرپول کا کوئی معاہدہ ہے ہمارے ساتھ؟ انٹرپول کا معاہدہ، انٹرپول سے رابطہ ہو گیا تھا اس کا، یعنی ایکسٹریڈیشن. ایکسٹریڈیشن کی وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا تھا انٹرپول کو، اور انٹرپول اس کے پیچھے تھی. میرا خیال ہے اس کو ڈیپورٹ کرنے کا آرڈر بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے واپس آیا ہے. لیکن واپس آنے سے پہلے اس نے ایک ایئرپورٹ کی جو ویڈیو لگائی ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں. اچھا، اس میں تو بڑا مختلف ہے. وہ پہلے جوانی کے عالم میں تو کچھ اور تھا، بعض پولیٹیکل رہنماؤں کے ساتھ، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایک پکچر ہے جو وائرل کی جا رہی ہے. اس طرح کے لوگ جو ہے نا، اچھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ AI کے ساتھ ہے وہ پکچر. اگر ہے بھی تو اس طرح کے لوگ، کسی کو کیا پتا کہ یہ کریمنل ہے. نہیں، اس سے یہ بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی موٹا مار کے ساتھ مل جاتے ہیں. مل جاتے ہیں، بالکل ایسے. اب شہباز شریف صاحب کیا پتا کہ یہ کون ہے، انہیں کون سا نام وہ ساتھ وہ جوانی میں ہے. اس وقت شاید کوئی جس نے جرم نہیں کیا ہوگا یا پھر ہلکا پھلکا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. بھائی ان لوگوں کی اگر اشرافیہ، بڑے سیاستدان، بیوروکریٹس، پولیس کے اعلیٰ افسران، ایون ہمارے عسکری اداروں کے کئی افسر ریٹائرڈ، وہ بھی ان کی سرپرستی کرتے دکھائی دیتے رہے ماضی میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو اب ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر ان کی سرپرستی نہ کی جائے تو یہ اتنے ڈیر ڈیول نہیں ہو سکتے.